السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آپ کا شکریہ کہ آپ روز کی طرح آج بھی آپ نے وقت نکالا اور اس ویڈیو کو سن رہے ہیں۔ امید ہے آخر تک سنیں گے، اور پھر سنیں گے ہی نہیں صرف اس پر کہ بات صرف سن لیا تو پہلے بھی بہت کچھ سنتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ ہم نے پڑھ رکھا ہے، لیکن اب اس نیت سے سنیں گے کہ اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں، ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لائک کا بٹن بھی دباتے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ اب آتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ تو آج کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، نماز ہی میں رہتا ہے، جب تک بے وضو نہ ہو جائے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3229 3229۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے کریم آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو میرا امتی نماز کے انتظار میں جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ پھر نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے، یعنی اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور دعا بھی کتنی زبردست کہ اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اب مجھے بتائیے کہ اس میں کتنا زبردست ہمیں چام مل رہا ہے، کتنی پیاری خوشخبری مل رہی ہے کہ ہم آپس میں تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہی ہیں، تو کتنا مزہ ہوتا ہے اس وقت جب ہم نماز میں ہوتے ہیں یا نماز سے پہلے نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت فرشتے جو ہے وہ ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دعا بھی کتنی زبردست کہ اللہ اسے معاف فرما۔ یعنی جس طرح سے ہم اپنے لیے خود استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، تو کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ہم تو کرتے ہی ہیں اپنے لیے، اور ہمیں کرنا ہی چاہیے، لیکن ہمارے رب کے بنائے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اسے معاف فرما اور اس پر اپنا رحم فرما۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز کے لیے، اور اگر اس سے پہلے جا کے وضو کر کے آسانی سے سنت ادا کر کے اور بر وقت پہنچ کے وہاں پر بیٹھ جانا پڑ جائے، نماز جماعت کا انتظار کرنا پڑے، تو ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمیں اہمیت بتائی گئی ہے کہ نماز کا انتظار کرنا جو ہے یہ بھی باعث فخر ہے اور ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنی عادت بنانی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو قائم کریں اور وقت پر ادا کریں، اور مرد حضرات مسجد میں جا کر ادا کریں، خواتین گھروں میں ادا کریں،
تو اس طرح سے 5 وقت کے نمازی بنے۔ اس کے بعد اپنے مذہب کا سب سے بڑا عمل جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا۔ جھوٹ بولنے والے کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس کی دعا تو سننا دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر ہمیں اس جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے غیبت سے بچنا چاہیے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر غیبت جیسی بیماری جو ہے وہ بہت عام ہو چکی ہے۔ ہر وقت 2 لوگ، تیسرا جو موجود نہیں ہوتا اس کے خلاف خوب باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ اس کا گناہ ہمیں ہو رہا ہے اور ہم اس کا بلکہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے اور بڑی برائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اس چینل کا، آپ کا اور میرا مل کے چلنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر جو خامیاں ہیں ان پر نظر دوڑائیں، ان پر غور کریں۔ صرف سننے کی حد تک، احادیث پڑھنے کی حد تک، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی حد تک نہ رہیں۔ ہم جانتے ہیں، سارا کچھ سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ عمل کی باری آتی ہے تو ہمارے اندر بالکل وہ حرکات، وہ ہماری کوشش مسلمانوں والی نظر ہی نہیں آتی۔ سب کو پتہ ہے کہ رشوت لینا بہت کبیرہ گناہ ہے، رشوت دینا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور دونوں کا رزلٹ جہنم کا ایندھن ہے، جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی اپنے پاکستان میں سرکاری ملازم، خصوصی طور پر پولیس، اور جو یہ عدلیہ کا عملہ ہے، عدالتیں جو ہیں، وہاں پر کوئی ایسا بندہ میں نے نہیں فی الحال دیکھا آج کے دور میں اس وقت جو رشوت نہ لے رہا ہو، جو اوپر والی کمائی جو ہے وہ نہ کر رہا ہو۔ بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے، سنتے آ رہے ہیں شروع سے، تنخواہیں بڑھتی ہیں ہر سال، ہر دفعہ تنخواہ بڑھاتے ہوئے پولیس کی خاص طور پر یہ اعلان کرتی ہے حکومت کہ جی یہ تنخواہیں اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ کم ہوگی، جتنی کم ہوتی ہے اتنی زیادہ رشوت لیتے ہیں، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنی تنخواہ بڑھا دی جاتی ہے اتنی ہی رشوت بھی بڑھ جاتی ہے، بلکہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اب تو کہ جتنی ماہانہ تنخواہ ملتی ہے ایک پولیس ملازم کو یا عدالت کے عملے میں سے، اتنی روز کی عوام کی جیبیں بھی خالی کر کے جاتے ہیں۔ تو ہم وہاں پر اگر کچھ نہیں کر پا رہے تو بطور پاکستانی ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم آپس کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے جو ہیں ان کو ختم کر لیں۔ یہ سوچ لیں کہ ہمارے ملک کا نظام تو ہم بہتر نہیں کر سکتے، لیکن خود کو تو بہتر کر سکتے ہیں۔ معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے تلخ کلامی کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، اور پھر جھگڑا کرنے کے بعد تھانے جانا، اور تھانے جا کے رشوت بڑھانے کا اضافے میں جو بڑھ جائے گی رشوت، اس میں اضافے میں ہمیں شامل ہونا، یہ تو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں وہ معاملات جن پر ہم آپس میں بگاڑ کے تھانے تک پہنچے اور تھانے سے عدالتوں تک، تو ہم یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ یہاں ہی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں، درگزر کر لیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنی غلطی کو خود ہی سنوار لیں، خود ہی سدھار لیں، اور اپنے آپ کو اس عدالتی اور یہ پولیس نظام جو ہمارا انتہائی خراب ہو چکا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور آنے والے کل میں جب ہم آہستہ آہستہ خود ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے والے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں گے، تو یہ نظام جو بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، اس سے نہ صرف ہم چھٹکارا پا لیں گے، بلکہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو درست کرنے کا شاید انہیں بھی کچھ شرم آ جائے اور کچھ حیا آ جائے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ صرف 1-2 شعبوں میں نہیں، ہر شعبے میں ہو چکا ہے۔ تاجر جو ہے وہ بھی نجائز پرافٹ سے باز نہیں آ رہا، چیزیں تیار کرنے والے ملاوٹ سے باز نہیں آ رہے۔ تو میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، کہ ہم سارے کے سارے ہی
اس دندے میں ملوث ہو جائیں اور آخرت میں تمام کے تمام امتی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں، بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے نبی کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ ہونے سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی عارضی ہے، چند روزہ، چند ماہ اور چند سال کی ہے، لیکن وہاں پر ہمیں جا کے جب اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا تو وہ وقت یاد کریں، ہر قدم پر رکیں، سوچیں کہ میں کس وقت اپنے آپ کو کیسے اور کس طرح سے اس برائیوں سے بچا سکتا ہوں۔ تو وہ بچے نکلنے کا راستہ جو ہے اسے استعمال کریں، نہ کہ اس دلدل میں، ان گناہوں میں ہم خود بھی شامل ہو جائیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 10 لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تو آپ خود بھی جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 2 لوگوں کو رشوت لیتے ہوئے دیکھا تو آپ بھی سارے رشوت لینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 2 لوگوں کو ملاوٹ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بھی ملاوٹ کا کام شروع کر دیا۔ ضروری نہیں ہے آپ نے 10 تاجروں کو چیزیں جو ہے مہنگی کر کے بیچتے ہوئے دیکھا تو آپ خود بھی مہنگی بیچنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا خوف، اپنے پیارے نبی کی محبت کو اپنے سامنے رکھیں، اور پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نیت سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کے رکھیں۔ یہی کامیابی ہے۔ میرے پاکستانیوں، باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے اس میں تھوڑی سی باتیں لیکن زوردار باتیں جو ہماری ضرورت ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے، اس پر بات کر لی جائے تو باتیں آئندہ ویڈیو میں بھی ہوتی رہیں گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو پہلے درست کریں گے، پھر توقع رکھیں گے کہ باقی سارے پاکستانی بھی درست ہو جائیں۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے توجہ سے سنا۔ اس پر بھی شکریہ کہ آپ ساتھ ساتھ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ اور پاکستانی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں، جڑتے جائیں، اور ہم تعداد میں زیادہ ہوتے چلے جائیں۔ آنے والا کل میرا، آپ کا، ہماری نسل کا اچھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔